کہا جاتا ہے کہ اس دن دریائے دجلہ کا رنگ دو بار بدلا تھا، پہلے لال ان 8 لاکھ بے گناہ لوگوں کے بہتے ہوئے خون سے، اور پھر کالا ان ہزاروں نایاب کتابوں کی سیاہی سے جو ہمیشہ کے لیے پانی میں بہا دی گئی۔ یہ صرف ایک شہر کا زوال نہیں تھا، یہ اسلام کے سنہری دور کا آخری دن تھا۔ زمین پر ایک ایسی جگہ تھی جہاں دریا بہتے تھے، لیکن وہ دریا پانی کے نہیں، علم کے تھے۔ وہ شہر جو حکمت کی نشانی تھا، جسے اللہ تعالیٰ نے دولت بھی دی اور عزت بھی، لیکن جب امانت کی حفاظت نہ ہو اور شکر کی جگہ غفلت آ جائے تو وہ سزا کتنی سنگین ہوتی ہے۔ آئیے اس امتحان کی داستان سنتے ہیں جہاں تاریخ کا رخ بدل گیا۔ اللہ نے مسلمانوں کو رحمت سے نوازا۔ 500 سالوں تک ایک ایسی سلطنت تھی جسے ہم عباسد خلافت کے نام سے جانتے ہیں، اور اس خلافت کا مرکز بغداد تھا۔ بغداد صرف ایک شہر نہیں تھا، یہ روشنی تھی اس دنیا کے لیے جو اندھیرے میں تھی۔ یہاں بیت الحکمت تھا، جہاں علم اور سائنس کی عبادت کی جاتی تھی۔ نعمتیں اتنی تھیں کہ لوگ مسجد اور بازار میں خوش تھے، لیکن ترقی کے ساتھ دلوں میں نرمی کم ہونے لگی، اتفاق کمزور ہوا، اور سیاسی طاقت ٹکڑوں میں بٹنے لگی۔ دروں دیوار تو مضبوط تھے، لیکن قوم کی روح تھک چکی تھی۔ 13ویں صدی میں ایک آندھی اٹھی، مشرق سے آئی ایک طاقت جسے منگول کہتے تھے۔ ان کا مقصد تباہی تھا، نہ کہ حکمت۔ بغداد کے حکمرانوں کو خبردار کیا گیا، شہر بہت بڑے خطرے میں ہے، اگر ہم نے تیاری نہیں کی تو سب تباہ ہو جائے گا۔ انہیں صبر اور اتفاق سے دشمن کا سامنا کرنے کو کہا گیا۔ بس بہت ہو گیا۔ لیکن خلیفہ دنیاوی رنگوں میں اتنا ڈوبا تھا کہ اس نے اس سائے کو خطرہ نہیں سمجھا۔ اس نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت پر شکر کی جگہ غرور کیا، اور پھر ہلاگو خان کی فوج بغداد کے دروازے پر آ کھڑی ہوئی۔ جب وہ وقت آیا تو سیاست اور طاقت کام نہ آئی، وہاں دوستی نہ رہی، مدد نہ رہی، صرف خوف تھا۔ شہر کا گھیراؤ ہوا، اور پھر وہ تاریخ کا دن آیا جب بغداد کے دروازے کھول دیے گئے۔ 1258 کا سال، وہ خون بہا جس کا کوئی حساب نہ تھا۔ مسجد اور مدرسے ایک برابر تباہ ہوئے۔ وہ خطرناک منظر جب دریائے دجلہ کا پانی شہیدوں کے خون سے لال ہو گیا، اور پھر بیت الحکمت کی کتابیں دریا میں پھینک دی گئی۔ علم کی روشنی ایک ہی لمحے میں بجھ گئی۔ صدیوں کی محنت صرف سیاہی بن کر دریا میں بہہ گئی۔ یہ ایک عظیم ترین امتحان تھا۔ تو اس تباہی میں ہمارے لیے سبق کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مدد صرف طاقت سے نہیں ملتی، بلکہ سچے ایمان اور عبادت سے ملتی ہے۔ جب حکمران ہدایت کی راہ چھوڑ دیتے ہیں اور عوام غفلت کی نیند سو جاتی ہے، تو سزا کا فیصلہ اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ سبق یہ ہے، علم اور دولت کا شکر امان اور اتفاق سے کرنا چاہیے۔ جب آپ دنیا کو آخرت پر ترجیح دینے لگتے ہیں تو قسمت بدل جاتی ہے اور نعمتیں چھن جاتی ہیں۔ ہمیں بغداد سے صبر، تقوی اور اتفاق کی اہمیت سیکھنی ہے۔
آج بھی بغداد کی وہ دیواریں ہمیں خاموشی میں آواز دیتی ہیں کہ عزت صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جب چاہے نعمتیں دے دیتا رہے اور جب چاہے امتحان لے لیتا ہے۔ ہمارا اصل سفر ہدایت اور شکر کا ہے، کیونکہ جس قوم کے پاس صبر اور یقین ہو وہ راہ عش سے بھی دوبارہ روشنی پیدا کر سکتی ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اس امتحان سے بچائیں اور ہدایت نصیب فرمائے۔